ہیں دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں. ہم نے 1970 کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں، اور اس سے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں انڈیا حاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصے پر قبضہ ہو. یہ بھی کہا آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے، انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹریٹجکلی اور پولیٹیکلی دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت، اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا گیا تو پھر حل کیا، تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بھارت کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں گے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایوالو کی ہے، میرے خیال میں آج تک فقدان رہا ہے اس کمپریہنسو پالیسی کا، اور نہیں کیا. اچھا ارشاد صاحب دیکھنا پڑا کہ ارشاد صاحب جی ہاں ارشاد احمد صاحب، جان صاحب ایک چیز کہنا بھول گئے کہ ایک ایسا لبرل اسکول آف تھاٹ بھی تھا جس کو آپ لمس کہہ دیں، ڈان کہہ دیں، یا لبرل اسکول آف تھاٹ کہہ دیں، جو یہ بھی کہتا رہا گزشتہ 15-20 برس میں کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے، پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کے اپنے حالات بڑے برے ہیں. ارشاد صاحب یور ریئیکشن. دیکھیں بات یہ سوچ بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں معذرت خواہانہ نہیں بلکہ شکست خوردہ ذہنیت ہے کہ ایشو موجود ہے. آپ اگر اس کو بھول جائیں گے تو اس کے بعد انڈیا آگے بڑھے گا، وہ آزاد کشمیر کی طرف بڑھے گا. آزاد کشمیر کو آپ بھول جائیں گے تو اس سے، کیونکہ یہ حقیقت ہم جب تک تسلیم نہیں کریں گے یا اس کو حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ انڈیا کے قومی موقف کی نفی ہے. مسئلہ اس کو کشمیر سے نہیں ہے، کشمیریوں سے نہیں ہے، پاکستان سے ہے. اور میں ایک عرض کروں، جنرل صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اعزاز صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں. ہم نے 1970 کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں، اور اس کا فائدہ ہمیشہ انڈیا نے اٹھایا ہے. اب اگر ہم جنگ کو انڈیا میں دھکیل دیں گے، صورتحال خراب انڈیا میں کر دیں گے، تو اس کے بعد ہی ہم بچاؤ بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ کشمیر بھی حل سکتے ہیں. 90s میں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس وقت کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی تھی اور انڈیا کے لیے مسائل پیدا کر دیے تھے. جب ہم پیچھے ہٹے اس سے، ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں انڈیا حاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصے پر قبضہ ہو چکا ہے، دوسرے حصے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بڑی سخت اور بڑی پرووکیٹو ریال پولیٹک کی آپ نے بات کر دی ہے. بڑے لوگ پریشان بھی ہوں گے اس کو سن کے. سعدیہ کیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جنگ کو ہندوستان کے اندر لے جا سکیں؟ دیکھیں یہ جو ابھی دونوں نے بات کیا ایگزیکٹلی یہی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. آپ ایک طرف جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اٹس ناٹ ورکنگ، سو کوئی اور پالیسی اپنا لیتے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. ایگزیکٹلی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے نا. میں بار بار جب کہہ رہی تھی کہ آپ انڈیسائسو ہیں، اور یہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ آپ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ صرف اور صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں سو آپ باقی چیزیں نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف آپ وہیں پر فوکس رکھیں، آپ باقی کوئی تجارت کا نہ سوچیں. ہر ملک اپنے اکنامک انٹرسٹ دیکھتا ہے اور پاکستان کو بھی دیکھنے چاہیے. ہر ملک کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ کو بھی اپنے انٹرسٹ دیکھنے چاہیے، لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے، جیسے آپ نے کہا کہ جی بہت سارا لبرل طبقہ ہے، آپ کے تھنک ٹینکس میں بھی بہت زیادہ ڈویژن نظر آتا ہے. وہ بھی کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ان کا انفلوئنس ہے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سنی جائے یا ہماری بات مانی جائے. سو آپ کے پھر آپ کی چاہے ملٹری ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کے سفارتکار ہیں، اعزاز چودھری صاحب جیسے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو سفارتکاری جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ سب کو پھر اکٹھے ہو کر ہی کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی جس کی کمی ہے. اور وہ پھر اگین کتنا لانگ ٹرم آپ سوچ رہے ہیں. آپ یہ نہ ہو کہ ہم، جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو عوام کے اپنے ملک کے جو فلاح کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہر حکومت کے آنے کے بعد چینج ہو جاتے ہیں. کچھ اچھے بھی ہوں تو اگلی حکومت کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ تو پچھلی حکومت بنا کر گئی تھی، سو وی نیڈ ٹو چینج دوز. سو یہاں پر اگین میرے خیال سے جنرل صاحب نے جو آپ نے جنرل صاحب کی کوئک کامنٹ بیفور دا بریک. جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے یونیلیٹرلی اور انڈیویجولز نے نیشنل پالیسی کو اس طرح بدل دیا
کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن میں موجود ایشو تھا. 71 کے بعد نیگوسیشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں شملہ میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہم بائی لیٹرلی اس کا حل تلاش کریں گے، جبکہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا. اس کے بعد سے آج تک جب بائی لیٹرلزم نے پے نہیں کیا تو ہم نہ بائی لیٹرلزم کر رہے ہیں نہ پولیٹیکل آپشن پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں. آج ہندوستان اس کو ایشو ہی تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں. تو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. ہم نے پولیٹیکل آپشن میں اس کو بائی لیٹرلزم کا دروازہ بند کیوں نہیں کیا جب انڈیا اس کو ایشو ہی نہیں کہتا؟ ہم بائی لیٹرلزم کی ایک ایکسکیوز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آدمی سے یہ بات سننی پڑتی ہے کہ جی آپ تو کہتے ہو بائی لیٹرلی حل کریں گے تو خود بائی لیٹرلی حل کر لو. تو یا تو اسے یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ لے جائیں اور بولو حل صرف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے مطابق ہے، بائی لیٹرلزم آپشن از کلوزڈ. ہم نے 50 برس اس پہ کام کر کے دیکھ لیا، اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. تو نہ ملٹری آپشن نہ پولیٹیکل آپشن نہ ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے. رہا تجارت کا تو انڈیا چائنا کے ساتھ اکسائی چین اور تبت کے ایشو کے باوجود $125 بلین کا ٹریڈ کر رہا ہے. لیکن یہ انہوں نے اس ایشو سے دستبردار نہیں ہوئے. وہ ہمیں بھی کشمیر کے ایشو سے دستبردار نہیں ہونا. یہ دلچسپ نقطے ہیں، بریک مجھے لینے دیجیے. بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے ہیں. اعزاز احمد چودھری صاحب کے لیے بھی، ارشاد عارف صاحب کے لیے بھی. جلد صاحب میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد انہی نکات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں سیدھا چلتا ہوں جناب ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب کی طرف. اعزاز احمد چودھری صاحب، جان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی ہماری انہوں نے 37 برس کی اپنی جو سروس تھی اس میں کبھی کوئی کمپریہنسو ایسی اسٹریٹجی دیکھی ہی نہیں کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اندر پالیٹکس، فورن آفس، ملٹری کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہوں. یہاں ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس آف ویو تھے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تھا کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے اسے چھوڑیں، یا پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو دیکھیں. اسی میں آپ امریکن آرگومنٹ کو ڈال سکتے ہیں، امریکن، برطانوی اور ہندوستانی آرگومنٹ کو، جنہوں نے ہمیں 2008-9 کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیں پاکستان کی 70% آبادی ہندوستان کے بارڈرز کے ساتھ رہتی ہے. لیٹ ہندوستان کی انڈسٹری کو، بزنس کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے دیجیے، کشمیر چلتا رہے گا. ہندوستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اسٹرینتھ کو دیکھیں جو غالباً دنیا میں دوسری بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. تو ان سب چیزوں پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی میں بصد احترام کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی پالیسی رکھی ہے اور اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اسٹریٹجی بدلی ہے ہر بار. اس کے لیے ہم نے ملٹی لیٹرلزم بھی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ پرماننٹ 5 اور دوسرے لوگ نہیں راضی ہو رہے تھے. پھر ہم نے بائی لیٹرلزم کوشش کی 2 طرفہ بنیادوں پر، وہ بھی نہیں ہمارا معاملہ چلا. ہم نے کائنیٹک حل ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں چلا. تو اسٹریٹجی تو بدلتے رہے لیکن پالیسی کبھی نہیں بدلی. مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی حکومت نے یہ کہا ہو کہ جی ہم کشمیر کا حق خود ارادیت نہیں مانتے یا ہم UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں مانتے. وہ ہماری پوزیشن آج بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف کرٹیسائز کرتے ہیں. محیط پیرزادہ صاحب صرف کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی، وہ خرابی، یہ خرابی. حل کوئی نہیں بتاتا. میں آپ کے سامنے یہ 2 چیزیں رکھتا ہوں، چلیں آپ کیجئے. میں یہ کہتا ہوں اپنی پوزیشن مت گیو اپ کیجئے لیکن ہائی پالیٹکس سے لو پالیٹکس کی طرف جائیں. یہ کشمیر کے اوپر مت چھوڑیں، دنیا میں بھی بات کریں. لیکن آپ ہندوستان کو بطور ہمسایہ اگر آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. جس طرح آپ نے جنرل صاحب نے خود مثال دی چین اور ہندوستان کی یا چین اور امریکہ کی، اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اپنے تعلقات نارملائز کر کے بھی کشمیر کے اوپر اپنی پوزیشن موقف رکھ سکتا ہے پاکستان. جی ارشاد احمد ایک بات سمجھا دیں، میں بھی مجھے سمجھ نہ آئی ہو. جی میں صرف ایک بات کی وضاحت چاہ رہا ہوں. اگر پالیسی یکساں تھی، اگر پالیسی ایک جیسی رہی ہے ہمیشہ، تو یہ 3rd آپشن کہاں سے نکل آیا؟ ڈویژن آف کشمیر اور یونین ٹیریٹری اور جانے کھوتے ہوئے ہم یہاں بیٹھے بڑے بڑے زور سے نعرے لگاتے ہیں اور قیمت وہ ادا کرتے ہیں. اس لیے ذرا میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج سے پریگمیٹکلی اور ریئلسٹکلی سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جانیں مزید آگے نہ جائیں. ارشاد عارف صاحب. جی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ شملہ معاہدے سے قبل جو ہمارا موقف تھا اسی پر قائم رہتے ہوئے ہر دور کے مطابق، موجودہ حالات کے مطابق ہمیں اسٹریٹجی بدلنے کا بھی حق حاصل ہے اور بدلنی بھی چاہیے. لیکن
اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے اس میں پلیبسٹ ہونا چاہیے اور کشمیری عوام کے مشکلات کم ہونی چاہیے. اور اعزاز چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں میں کسی نہ کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن پرویز مشرف کے دور میں ہم نے اسٹریٹجی نہیں تبدیل کی تھی بلکہ ہم نے پالیسی شفٹ تھا ہمارے اندر، اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اپنا کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اس پر بھی ہمیں نظر ثانی دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت کریں اور باقی ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی تو سب